مشکلات میرے خیال میں دن بدن گورنمنٹ کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے ریزنز ہیں, ملٹیپل ریزنز ہیں, اور کیونکہ پہلے روز سے جب سے یہ حکومت بنی ہے اسی روز سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جناب ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی میڈیا کے اندر, ڈرائنگ رومز کے اندر, بازاروں میں, کیفیٹیریاز میں. اور وہ ڈیبیٹ یہ تھی جناب کہ حکومت کا حصہ بنے گی پیپلز پارٹی یا نہیں بنے گی. جناب آخری وقت تک یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی اور آج بھی یہ ڈیبیٹ کبھی نہ کبھی یہاں پہ چھڑ جاتی ہے اور یہاں پہ ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیوں پیپلز پارٹی نے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ لی ہوئی ہیں اور صرف کانسٹیٹیوشنل پوسٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. کیوں؟ ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ, پیپلز پارٹی والوں کے بیک آف مائنڈ پہ یہ چیز ہے کہ شاید یہ حکومت نہ چل سکے یا شاید یہ نظام نہ چل سکے, اس لیے وہ نہیں لے رہی ہے جناب, کیبنٹ کا حصہ نہیں بن رہی یا واٹ ایور. بٹ دا ریئلٹی چیک از کہ کچھ اختلافات جو ہے ابھی سامنے ابھر کے آ گئے ہیں حکومت کے خلاف. اور حکومت کے ساتھ ٹھیک ہے جب ہوتا ہے پرابلمز ہوتے ہیں, حکومت میں کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اپنے کارڈ بہت احسن طریقے سے پلے کرتی رہی ہے, بہت اچھے طریقے سے پلے کرتی رہی ہے. فرام ڈے ون کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی, یہ اس طریقے سے کھیلتی رہی ہے, سیاست کرتی رہی ہے کہ اس پہ سارا ذمہ یا سارے غلطیاں جو حکومت کرتی ہے, یو نو when you are working you are bound to make mistakes. تو وہ جو غلطیاں ہوتی ہیں حکومت کی وہ اپنے سر پہ اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ they are not part of the government, but at the very same time ان کے بغیر گورنمنٹ چل بھی نہیں سکتی, پیپلز پارٹی کے بغیر گورنمنٹ چل بھی نہیں سکتی. یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ اگر آج پیپلز پارٹی والے پیچھے ہٹ جائے تو حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکے گی. ہم بار بار سنتے ہیں, اسٹیٹمنٹس آتی ہیں اور وہ اسٹیٹمنٹس ایم کیو ایم کی طرف سے آتی ہے کہ نہیں جی ہم ناراض ہیں. سو یہ ایک روٹین بن چکی ہے ویسے تو, اور جو بھی وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم والے کہ ہم ناراض ہیں, تو میرے خیال میں وہ دل کو لگتی نہیں ہے بات, اور کسی کے بھی دل کو نہیں لگتی کیونکہ یہ روٹین بن چکی ہے. اور جب بھی کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ کسی کی طرف سے بھی آتی ہے, ایم کیو ایم کی طرف سے, کسی بھی لیڈر کی طرف سے آتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ایسی ابھی چکر چل رہا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب تک کہیں سے کوئی اشارہ نہیں ہوگا اس وقت تک ایم کیو ایم والے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اینی ویز اس کے ساتھ ہی ایم کیو ایم کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے, وہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈاکٹر عشرت جو ہے, جو کہ گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے اور تقریباً 12-13 سال گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے, وہ جناب واپس آ جائیں. اور انہوں نے کوششیں بھی جاری کر لی ہیں, کوششیں بھی جاری ہیں ان کی, اور وہ اس طریقے سے جاری ہیں کہ جو لوگ اس وقت نالاں ہیں ایم کیو ایم سے ان کو ساتھ ملا رہے ہیں وہ, اور ان کو بڑا اچھا کوئی سنا ہے رسپانس بھی مل رہا ہے. میری اطلاعات یہ ہے کہ شاید جنوری میں کسی بھی وقت ڈاکٹر عشرت جو ہے وہ واپس پاکستان آ جائیں. اب وہ اگر واپس آتے ہیں پاکستان, اور جنوری کے اندر ہی آتے ہیں واپس, 2025 میں ہی بات کر رہا ہوں میں, کوئی لمبی کہانی نہیں کر رہا, لیکن اینی ویز واپس آتے ہیں تو پھر ڈائنامکس کیا ہوں گے, اور ایم کیو ایم کہاں پہ کھڑی ہوگی جو ایگزسٹنگ ایم کیو ایم ہے, اور اس کے ساتھ جو لوگ موجودہ ایم کیو ایم سے ناراض ہیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے, وہ ان کے ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ناؤ کمنگ بیک ٹو پیپلز پارٹی, پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کو ملنا چاہیے تھا, اس کو میٹ کرنا چاہیے تھا, اس کی ملاقات ہونی چاہیے تھی, اس کی میٹنگ ہونی چاہیے تھی. حکومت بننے کے 90 ڈیز کے اندر حکومت کو بلانا چاہیے تھا, لیکن 300 دن سے بھی زیادہ ہو گیا عرصہ, ابھی تک انہوں نے جناب کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں بلایا. اور ان کو پرابلم یہ ہے پیپلز پارٹی والوں کو کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ ایل این جی امپورٹ کی جا رہی ہے اور موجودہ جو گیس ہے اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور موجودہ ایل این جی جو امپورٹ کی جا رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں جناب یہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا موجودہ حکومت کے ساتھ, اور وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا حکومت کے ساتھ اس کو لے کر حکومت آگے بڑھے اور اس پہ عمل درآمد کرے, اس کے ساتھ سٹک کرے اس ایگریمنٹ کے ساتھ. وہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ میرے خیال میں خورشید شاہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. خورشید شاہ صاحب جو ہیں منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, ایک میرے نزدیک بہت اچھے نفیس انسان ہیں اور بہت پرانے سیاستدان ہیں, جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. ان سے ذرا کلیئرٹی لے لیتے ہیں کیونکہ وہ بات کلیئر کر دیتے ہیں, سمجھا دیتے ہیں, اور ہم جیسے لوگوں کو میرے خیال میں سمجھا دیا کریں کبھی کبھار تو بہت بہتر ہوگا. لیکن کراچی میں جا کے زیادہ پڑاؤ ڈالتے ہیں یہ,
اور جب بھی کراچی جاتے ہیں اور وہاں پہ زیادہ عرصہ اگر ان کا سٹے جو ہے اسٹریچ کر جائے تو اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے. تو اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ہماری نظروں کے سامنے رہتے ہیں خورشید شاہ صاحب, لیکن وہاں پہ جاتے ہیں تو کچھ اوجھل سے ہو جاتے ہیں کہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو جب ادھر ادھر ہوتے ہیں تو دیٹ مینس سم تھنگ از کوکنگ اپ. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکریہ مبشر, آپ کا انٹرو میں نے سنا, جی بڑا انٹرسٹڈ تھا, بڑا اچھا ہے, اور آپ نے ہر کالر کو ٹچ بھی کیا, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کے ریفرنس سے آپ سے کچھ باتیں ہو جائے اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں. جی پہلی بات تو پاکستان کی قوم, پاکستان کی عوام, پاکستان کے نوجوان یہ بات ذہن نشین کر دیں کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک. ہمارا سلوگن بڑا کلیئر ہے کہ بہت سی خوبصورت آمریت سے بدترین جمہوریت بھی اچھی ہوتی ہے. ٹھیک. ہمارا سلوگن یہ ہے, ہماری سیاست یہ ہے. ٹھیک ہے. ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے دنیا میں ہے پیپلز پارٹی جس نے اس ملک کو آئین بھی دیا, جمہوریت بھی دی, سیاست بھی دی. جی. مگر ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کانسٹیٹیوشنل جو کرائسس ہیں اس ملک میں پیدا ہوں اور ملک پھر کسی مسائل میں گھس جائے. ٹھیک ہے. آج پاکستان میرا اور آپ کا, اس ملک کے عوام کا بڑی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے, اور ان مشکلات سے کیسے نکلنا ہے پیپلز پارٹی صرف یہ سوچتی ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کرتی. ٹھیک ہے. نہیں ہمیں حکومت چاہیے. اچھا. کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں وہ ہمارا رائٹ ہے, بیکاز آف کہ وی بلیو کانسٹیٹیوشن, وی بلیو لا, وی بلیو ڈیموکریسی. ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ حکومت جائے. ہم انہی حالات میں بیٹھ کے کوشش کریں گے کہ 5 سال جمہوریت کا جو مینڈیٹ ملا ہوا ہے وہ پورے ہوں. اب آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کی بھی بات کی کہ وہ بھی کچھ نالا نظر آتے ہیں اور آج کل ان کی خبریں آ رہی ہیں. جی. وہ تو بالکل کلیئر ہے کیونکہ نئی کیبنٹ بننے جا رہی ہے, جیسے آپ نے سنا ہے میں نے بھی ویسے سنا ہے جی. کہ یہ باتیں کریں گے اور ان کو 1-2 وزرات چاہیے بس. ٹھیک. باقی کوئی آ رہا ہے یا جا رہا ہے, جب جا رہا ہے تو کسی نے نہیں روکا, جب آ رہا ہے تو کوئی نہیں روکے گا. آ کر کیا کریں گے؟ سیاست کریں گے. سیاست کریں گے کیا پارٹی بنائیں گے, پارٹی بنائیں گے تو کیا کریں گے. تو یہ باتیں میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں جانا چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی جمہوریت کو راہ راستے پر لایا جائے. کس طریقے سے سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ کریں, اور ڈائلاگ ہی ایک راستہ ہے. پیپلز پارٹی ڈائلاگ پہ یقین رکھتی ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ملک میں ایک انتشار کی سیاست ہو, ملک کمزور ہو, پاکستان کمزور ہو, دنیا میں ہماری جو پہچان ہو اس پہ کوئی داغ لگ جائے. پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی.